رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم شبیر ترانہ چھاڑ دے ذرا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا درود پاک پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کے فضل و توفیق سے جن کا بڑی ہی دیر سے انتظار تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی زیارت کا جام بھی پیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن چند ہی منٹوں کے بعد اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے، اور جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے پیار کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، مریدین کا حلقہ بھی ہے، محبان کا حلقہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی وضاحت کے طور پہ یہ کر دیں، بلکہ اب یہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ ہمارے بلال آباد کوٹ رضا کشن تقریباً ہم نے 40 سے 45 سال کے عرصے میں دیکھا ہے، یہاں پہ دو ہی محبوب خطیب ہوئے ہیں، جن کا پہلا نام ہمارے سروں کے تاج علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا خیال ہے کہ اب جو موجودہ حاضرہ کے اندر اللہ پاک نے جو خطیب دیا ہے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور جو اس وقت کے دورہ حاضرہ کے اندر جنہوں نے کئی مصائب کے اندر اور کئی مصائب و علام کے اندر آفات کے اندر بھی بڑے برملا طور پہ شان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا۔ اللہ کا فضل ہے، جہاں پہ رافضیت تھی اور ناسبیت تھی اس کو کچل بھی دیا، اور اللہ کا فضل ہے اہل بیت کا جھنڈا بھی بلند کیا ہے۔ اور میاں صاحب کا جو فیضان بھی ہے، علماء کے سامنے جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں ان کی محبت بھی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ان کا ظرف بھی ہے کہ علماء سے بھی خصوصی توجہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ایسا بندہ جو جہاں بھی جاتا ہے اسے کسی بھی چیز کا لالچ بھی نہ ہو، تو ہمیں ان کے ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم ماشاءاللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو درینہ بات نہیں کرتے، ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے میاں صاحب تشریف فرمائے، چند بچوں نے، حافظ شراز صاحب و دیگر، میں ناصر و دیگر بچوں کے نام نہیں آتے، انہوں نے مل کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپس میں
حضرت سے ٹائم لیا تو میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا. انہوں نے گلیوں میں بازاروں میں نے دیکھا جتنی فلیکسنگ کی ہے اور جہاں جہاں جا کر انہوں نے فلیکس لگائے ہیں، میں کہتا ہوں اگر میاں صاحب کو وہ چیزیں دکھا دی جائیں اور بتا دی جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ ان کا کلیجہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ اگر آپ گرمی میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ حضرت شروع ہوں گے تو وہ اس طرح کی آواز ہے محبت بھری، وہ اللہ کے فضل سے وہ سارے آپ کے گرمی کے بند ٹوٹ جائیں گے، اے سی کے بند شروع ہو جائیں گے. ذرا محبت سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہ یا رسول اللہ. حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ میرا خیال ہے صحابہ کے بارے میں، دفاع صحابہ کے بارے میں ہمارا اول تا آخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے ہم شروع ہوتے ہیں. اور ہم اللہ کا فضل ہے اہل سنت جتنے بھی ہیں، سارے سنی جتنے بھی ہیں، ہر صحابی کے غلام ہیں. آپ ذرا میرے ساتھ تعاون کریں. حضرت ابو بکر سے لے کر عمر سے لے کر حضرت عثمان سے لے کر حضرت علی سے لے کر اور حضرت امام حسن سے لے کر امام پاک حسین سے لے کر حضرت امیر معاویہ سے لے کر ہم سارے صحابہ کے غلام ہیں. ہمارے اندر یہ معاملہ نہیں آیا. اور جس بندے نے بھی حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت امام حسن پاک ہو، امام حسین پاک ہو، وہ بھلے کوئی بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ پیر ہو یا پیڑ ہو، اگر اس نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یا حضرت امام حسن پاک کے بارے میں یا حسین پاک کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یا جنہوں نے باتیں کی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ہو، یقین کر ہم اسے جوتے کے نوک میں بھی نہیں سمجھتے. ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کو سلام پیش کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف کی صلح کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. خدا کی قسم صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زبانی سنیں، تمہیں پتہ بھی چلے. بندہ بے ایمان ہو، شکل لانتی جیسی ہو اور عجیب قسم کا نکھڑا بنا کر بیٹھا ہو اور اس کا جبہ کبہ بھی بدماشوں والا ہو، اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں صدیق اکبر کا نام بھی صدیق اکبر کے ماننے والے لیتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، میں یقین کرے آستانہ علیہ کوٹلہ شریف کا نام، بڑے نام چلے، ہمارے کتنے نام ہیں. شرکپور شریف کا نام چلا، کرما والا شریف کا نام ہے. میں ایک بات کر دوں، میاں صاحب کے ایک دن بیان کے اندر پہلے مجھے کچھ خلافتیں تھی، ایک دو تو خلافتیں میں نے ان کی برکت سے چھوڑ دی. تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ہم نے ویسے ہی ترک کر دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر کوئی رافضیت تھی، ان کی ناسبیت تھی، تو وجد کفیت بھی تھی. میں کہتا ہوں ان کی کرامت ہے. بھرمور اندال کا پروگرام تھا، پچھلے سال کی بات ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر صحیح ہو کے چلنا ہے تو پھر ایک ہی بندے کا ساتھ دینا چاہیے، وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے. مرد مجاہد کا ساتھ دینا چاہیے. اب بات پھر بھی آخری کرتے ہیں. حضرت کے گرمی کی شدت ہے، حضرت کی طبیعت اور مزاج کا ہمیں خیال ہے. الحمدللہ ہم حضرت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں جو بیک ورڈ علاقے کے اندر تشریف لائے ہیں. ایک بات صرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے چلے گئے. اگر آپ کی توجہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں. مجھے ماڑا سمجھ کے، ادنا سمجھ کے، غلام سمجھ کے کوٹرا کا ذرا داد دے دیں، کچھ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام صلح کے حوالے سے گئے تو صلح کی جب نماز کا وقت ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگا دی. محرم کا مہینہ ہے، آپ نے کئی موذیوں کو دیکھا ہے، کئی بے ایمانوں کو دیکھا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. خدا کی قسم جس کی ڈیوٹی مصلی پر نماز پڑھانے کی لگائی وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا اور تیرا آقا مصطفیٰ تھا. میرے حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی. جب نماز کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے نماز کے وقت مصلی پہ حضرت صدیق اکبر ڈیوٹی کے مطابق پہنچے. نماز ہو گئی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہے. اور مختصر کرتا ہوں، پیچھے سے میرے حضور تشریف لے آئے. اب صحابی جو تھے وہ مصلی پہ تھے، پیچھے صفیں بھی بنی ہیں. کتنی صفیں ہیں؟ صحابہ کی صفیں ہیں. اور کتنی صفوں کے اندر یہ کتنی زیادہ تعداد ہے. میرے آقا علیہ السلام پیچھے سے جب تشریف لائے، حضور پیچھے کھڑے نہیں ہوئے. ایک اتنی صفوں کے اندر سے، میں وجد کفیت کو بیان کرتا ہوں، اتنی صفوں کے اندر سے کس نے بتایا کہ پیچھے حضور آ گئے ہیں؟ کس نے بتا دیا؟ کس کو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ جب تشریف لائے ہیں ہم نے صفیں چیر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر تھے. حضور چلتے چلتے یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ اس محبت بھرے انداز میں دیکھیں کہ کس کے پیچھے حضور کھڑے ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دے، حضرت عمر کو گالی دے، مجھے بتائیں وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات سمجھا دیتا ہوں.
کہ یہاں پہ گندگی لگی ہو نا، کپڑے پہ نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، گندا پانی لگا ہو، میں نے امامہ پہنا ہو، ٹوپی پہنی ہو، مسلح پہ کھڑا ہو جاؤں، مجھے آپ ہی کہیں گے مولا جامی صاحب پیچھے ہٹ جائیں، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، گوبر لگا ہو، کس وجہ سے؟ آپ کہیں گے مولا آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ خدا کی قسم جس امام کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، نجاست اور غلاظت لگی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جس کا سارا سینہ ہی حضرت صدیق اکبر کے بغض میں گندا ہو، ہم اس سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کے راستے میں چلنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں جانا بھی پسند نہیں کرتے، اگر وہ قبر میں چلا جائے اس کی قبر پر تھوک کے جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوئے، سنیو بیداری کا وقت ہے، میرا خطاب تو تھوڑا سا بیدار کرنے کے جگانے کے لیے ہے، مگر میں بھی علماء کا خادم تو ہوں نا جی، محبت رسول کے اندر آپ کے سامنے کھڑا تو ہوں نا، آپ کس بات کی صداقت سمجھنی چاہیے، بھلے گرمی ہو پہلے بیان سے تھوڑا سا واویلا پیدا کر دیں، پتہ چل جائے سنی گرمیوں سے پریشان نہیں ہوتے، محمد عربی کی مزدوری پہ آتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو نماز میں مصروف تھے، ارے مصلی پہ تھے، رسول اللہ پیچھے کھڑے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تالیاں بجا دی۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کر دیکھا حالات کیسے ہے، جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے حضور کھڑے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق یوں کر کے چل کے بیک آئے کہ میں پیچھے آ جاؤں، رسول اللہ آگے تشریف لائیں۔ خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سلام ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق نماز پڑھا، کیا جی نماز پڑھا، جس کے پیچھے میرے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، ہیں خلیفہ اول میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، اس کے بارے میں ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یہ وعدہ کریں انشاءاللہ الرحمن، میاں صاحب گنجائش کوئی نہیں چھوڑتی، ان کا موضوع ہی عقیدہ ہوتا ہے، میرا خیال عقیدے سے باہر وہ بولتے نہیں ہیں، جو عقیدے کے بارے میں بات کرے اس کے پاس وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں بے ضمیر بندہ ان کو بلا نہیں سکتا، اور بد ضمیر بندہ ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ جو علماء بھی وہی آتے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کر آج کے دور میں جتنے فتنے آگے ہیں نا، وہ سید ہو جو سید اپنے نام کے ساتھ لگوا کر بھی، کل اس کا میں نے کلپ سنا ہے، بہت بڑا معتبر بندہ ہے، میں میاں صاحب کے حوالے کر دیتا ہوں وہ کلپ بھی، میاں صاحب جانے اب اس کا معاملہ یہ جانے، کیونکہ یہ جو ٹکور کر سکتے ہیں ڈنڈا پھیر سکتے ہیں، ہم نہیں پھیر سکتے۔ ان کے ڈنڈے نے بڑے بڑوں کو ڈنڈا دے دیا ہے، ان کے ڈنڈے نے بڑے بڑوں کو ڈنڈا دیا ہے، ایسا ڈنڈا دیا ہے یقین کریں ان کی خارج کتنے سالوں سے جو چھپے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت امام زین العابدین کا گھر 5 مرلے کا تھا، وہ پنڈی کا وہ کہتا ہے سیدنا امام زین العابدین امام سجاد کا گھر 5 مرلے کا تھا، اور صحابہ کے ایکڑ کے اندر گھر تھے۔ خدا کی قسم اس نے صحابہ کی توہین کر کے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ میں کہتا ہوں اس بندے پہ بھی جو صحابہ کی گستاخی کر کے اہل بیت کی شان کو بیان کرے وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے بندہ ہی نہیں کہنا چاہیے، وہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے۔ بندہ تو کہنا بھی توہین ہے بندے کی، بندہ تو وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو سلام پیش کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اس نے کہا ایکڑوں کے محل تھے صحابہ کے، کتنے سالوں سے اندر اس کے بغض صحابہ چھپا، کئی سالوں سے چھپا، اللہ کی قسم اب آ کے واضح ہوا ہے۔ اس کو ہم نے امام مانا، 5 گھنٹوں تک اس کی کتاروں میں لگ کر ملاقات کے لیے ٹائم لیتے رہے۔ ہمیں آج پتا چلا کہ تیرے اندر آ کر صحابہ کا بغض اتنا ہے، مگر خدا کی قسم اللہ حضرت کا جو خنجر ہے وہ گلیوں میں نہیں بلکہ دیہاتوں کے اندر بھی موجود ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ یہ خنجر اللہ حضرت یہ کل بھی چلا تھا، وہ پرسوں بھی چلا تھا، جب بے ایمانوں کا لٹیروں کا بالکل جنب غفیر تھا اس وقت بھی چلا تھا۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کو جس نے نہیں نہ مانا، اعلیٰ حضرت کی سوچ کو نہیں مانا، وہ 2 نمبر بھی پیش ہو گئے، 4 نمبر بھی سامنے آ گئے۔
انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہتے ہیں بورڈ والوں آپ کو مبارکباد ہو، آپ نے پہلی مرتبہ ایسا خطیب بلایا جنہوں نے حضرت کا خطاب بھی، واز بھی، عقیدت بھی، اور عقیدے کو واضح کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن میں واضح کر کے جاتا ہوں بورڈ کے اندر انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صفائی آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کی بھی ہو، صفائی صفائی ہوتی ہے۔ ذرا محبت سے دعوت میں ہی دیتا ہوں، آپ نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، مزہ نہیں آ رہا، ذرا زور سے نعرہ لگا دیجئے، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ ذرا زور سے نعرہ لگائیں۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ ڈھیلے ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھیں، یہ ٹانگیں اٹھا کر بیٹھیں، ذرا ٹانگیں دبا کر بیٹھیں، ذرا ٹیک لگا کر بیٹھیں، جو مجبور ہے وہ تو بیٹھ جائے۔ آپ نے ذرا محبت سے بیٹھیں، نعرے تکبیر۔ مکہ نہیں مارنا بھی، تو نعرہ نہ لگا کہ سونا ماری جانا نال دینا، ایویں نہیں کرنا، صحیح طرح ہو کے نعرہ لا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیدی مرشدی، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ کرما والا شریف، اور محبت کے ساتھ حضرت کا خطاب سننا ہے۔ میں میک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے سب کی دلوں کی دھڑکن قبلہ صاحبزادہ مفتی تنویر احمد نقشبندی مجددی، اللہ پاک حضرت کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔